بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 171 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وَأَمَّا ضِدُّ الْخَاصُ فقد يقال سے لے کر وعلى هذا الاساس اذا لاحظنا الصلاة سے لے کر صلاة تک۔ طلاب کرام عزیز، آج کے درس میں جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ دو ہیں۔ نمبر ایک، ضد خاص کے بارے میں وضاحت کی جائے گی، یعنی ابھی تک جو گزشتہ درس تھا ہمارا ضد عام کے بارے میں تھا۔ نمبر دو، ضد خاص کی دو عدلہ ہیں، یعنی جو ضد خاص وجوب شے ضد خاص کا تقاضا کرتا ہے، اس کی دو عدلہ بیان کی گئے ہیں۔ پھر ان دو عدلہ کے ہر ایک کے مقدمات ہیں، ان مقدمات کی وضاحت کی جائے گی۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَأَمَّا ضِدُّ الْخَاصُ، لیکن ضد خاص۔ طلاب کرام عزیز، جیسا کہ آپ نے گزشتہ درس میں ملاحظہ فرمایا، ضد کی دو قسمیں ہیں، یعنی اگر ضد کسی چیز کا، فرض کریں نماز کا ضد اگر امر وجودی ہے، مثلا عقل و نوم و شرب، یعنی اس طرح سے کہ نماز کے ساتھ تنافی رکھتا ہے، جمع نہیں ہو سکتے، اس کو کہا جاتا ہے ضد خاص۔ اگر امر آدمی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ضد عام، یعنی ترک نماز۔ ٹھیک، اب ہماری بحث ہے ضد خاص کے بارے میں، ضد عام کے بارے میں۔ یہاں تک ہماری بحث ضد عام کے بارے میں تھی، جس میں ثابت کیا گیا کہ وجوب شے تقاضا نہیں کرتا حرمت ضد عام کا۔ اچھا، اب بعض عدلہ پیش کی گئی کہ وجوب شے حرمت ضد عام کا تقاضا کرتا ہے، لیکن وہ عدلہ تام نہیں تھی۔ جب تام نہیں تھی تو وجوب شے سے حرمت ضد عام ثابت نہیں ہوتا۔ اب یہ یہاں تک بحث گزشتہ درس میں تھی۔ اب دوسرے مسئلے یعنی ضد خاص کے بارے میں بحث ہے کہ آیا وجوب شے ضد خاص کی حرمت کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں، یہ ہے۔ یعنی مطلب، یعنی کیا ہم اگر عدل نجاست ہے، نجاست یہ وجوب ہے، وجوب شے ہے، کیا یہ تقاضا کرتا ہے حرمت نماز کا کہ نماز کو انجام دینا حرام ہے یا نہیں؟ اس بارے میں فرماتے ہیں دو قول ہیں۔ ان میں سے ایک قول کیا ہے کہ اقتضا کرتا ہے وجوب شے حرمت ضد خاص کا۔ دوسرا قول کیا ہے؟ اب یہ پہلا قول فقط یقال باقتضاء وجوب شے حرمتی۔ دوسرا قول یہ تقاضا نہیں کرتا وجوب شے حرمت ضد خاص کا۔ اب فقط یقال، ان دو اقوال میں سے ضد خاص کے بارے میں پہلا قول یہ ہے کہ وجوب شے، یعنی مثال ذہن میں رہے، عدل نجاست عن المسجد، یہ تقاضا کرتا ہے لحرمت ہی۔ ضد خاص کیا نام؟ ضد خاص اس کی کیا ہے؟ ضد خاص ہے نماز کو انجام دینا، فعل الصلاۃ۔ ٹھیک، یہ نماز کو انجام دینا چونکہ امر وجودی ہے۔ بأحد دلیلین، فرماتے ہیں کہ یقالو بأحد دلیلین، ضد خاص کے بارے میں دو دلیلوں سے دلیل قائم کی گئی۔ الدلیل اول، پہلی دلیل یہ ہے، یعنی دو قول میں سے پہلے قول کی دو عدلہ ہیں۔ الدلیل الاول، پہلی دلیل۔ اچھا طلاب عزیز، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس دلیل کا نام ہے دلیل تلازم، یعنی ملازمے کے ذریعے سے ضد عام و ضد خاص یا جو مقدمات اس کے پیش کیے جائیں گے ان کے اندر تلازم پایا جاتا ہے، یعنی مسئلہ کے تلازم، یعنی ملازمے کے ذریعے سے، قاعدے ملازمے کے ذریعے سے ثابت کیا جائے گا کہ وجوب شے تقاضا کرتا حرمت ضد خاص کا۔ وہو مکون من مقدمات، اس دلیل کو بنایا گیا ہے ایجاد کے چند مقدمات کے ذریعے سے۔ دلیل کا نام ہے، ذہن میں رکھیے گا، مسئلہ کے تلازم۔ الاولا، پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ان ضد العام للواجب حرام، کہ ضد عام واجب کا حرام ہے۔ ٹھیک،
یہ طلاب عزیز یہ مقدمہ تب ثابت ہو سکتا ہے، آپ تب اس کو کے قائل ہو سکتے ہیں جب گزشتہ درس کے مطابق آپ اس بات کے قائل ہوں کہ وجوب شیء ضد عام کے حرام ہونے کا تقاضا کرتا ہے، لہذا اسی پر موقوف ہے یہ پہلا مقدمہ۔ لہذا ترک ازالہ نجاست ضد عام ہوگا فعل ازالہ نجاست کا، جس کے بارے میں امر کیا گیا پھر ہمارے فرض کے مطابق وہ حرام ہے، یعنی ترک ازالہ نجاست حرام ہے۔ آسانی تو دوسرا مقدمہ ہے کہ ان ضد الخاص ملازم للضد العام، ضد خاص یعنی واجب کا ضد خاص جو ہے وہ ملازمہ رکھتا ہے اس کے ضد عام کے ساتھ۔ کیا مطلب طلاب عزیز؟ یہ یعنی ضد خاص ضد عام کے ساتھ ملازمہ رکھتا ہو، اچھا یہ وجود میں ملازمہ، ضد خاص وجود کے اندر ملازمہ رکھتا ہے ضد عام کے ساتھ، تو اس صورت میں نماز کو انجام دینا، یہ نماز کو فعل نماز جو کہ ضد خاص ہے ازالہ نجاست ہے، عدل نجاست، یہ نماز کو انجام دینا ملازمہ رکھے گا وجود میں ترک ازالے کے ساتھ، یعنی نماز کو آپ تب انجام دے سکتے جب ترک ازالہ نجاست کریں، اور ترک ازالہ نجاست کیا ہے؟ ضد عام ہے ازالہ نجاست کا، کیونکہ ترک ازالہ اس مکلف سے نہیں ہو سکتا جو تکلیف میں مشغول ہو یا مشغول رہنے کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی نماز کو انجام دینے کا جب ارادہ رکھتا ہے تو ترک ازالہ کیسے کرے گا؟ ٹھیک، سوائے ایک صورت کے، سوائے نماز انجام دینے سے، اس طرح سے کہ اگر مکلف کو نماز کا حکم نہ دیا جاتا اور نماز میں مشغول نہ ہوتا تو ازالہ نجاست واقع ہوتا۔ ٹھیک، یہ نمبر 3 الثالثۃ، تیسرا مقدمہ یہ کہ ان کل ما هو ملازم للحرام فهو حرام، یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو حرام کے ساتھ ملازمہ رکھتی ہے وہ خود چیز بھی حرام ہوتی ہے، یعنی حرام کا ملازم وہی حرام ہے۔ اچھا یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دو چیزیں وجود میں تلازم رکھتی ہیں تو ضروری ہے کہ وہ حکم میں بھی تلازم رکھتی ہیں، بس چونکہ نماز کا انجام دینا ملازمہ رکھتا ہے ترک ازالے کے ساتھ اور ترک ازالہ حرام ہے، لہذا ضروری ہے کہ نماز انجام دینا بھی حرام ہو، چونکہ جو حرام کا ملازمہ ہے وہ بھی حرام ہو جائے گا۔ یہ تھی، اب ان کے ذریعے سے انہوں نے کیا ثابت کرنا چاہا؟ بس اگر یہ ہے تو پھر ضد خاص کے حرام ہونے کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، ضد خاص ازالہ نجاست کیا ہے؟ فعل نماز، نماز کو آپ انجام نہیں دے سکتے، نماز کا انجام دینا حرام ہے۔ ٹھیک، شہید صدر فرماتے ویبطل ھذا الدلیل بانکار مقدمۃ الوجہ، یہ پہلی دلیل جس کے 3 مقدمات تھے ہم اس کو باطل کرتے ہیں۔ پہلے یہ کہ ہم پہلے مقدمے کا انکار کرتے ہیں، کما تقدم۔ پہلا مقدمہ کیا تھا کہ ضد عام واجب کا حرام ہے، کہ یہ تب ہے جب آپ ضد عام کو تسلیم کریں، جبکہ گزشتہ درس میں جو ضد عام کے لیے ادلہ بیان کی گئی تھی وہ ادلہ تمام کی تمام تام نہیں تھی، لہذا وجوب الشیء ضد عام کا تقاضا نہیں کرتا، اس کو ہم نے ثابت کیا۔ نمبر 2 وبانکار المقدمۃ الثالثۃ اذ لا دلیل علیہا، کہ تیسرا مقدمہ کہ جو چیز ملازم حرام ہو حرام ہو، یہ ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ اس کے اوپر دلیل قائم نہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ دو چیزیں وجود میں ملازمہ رکھتی ہیں تو حکم کے اندر یعنی وجوب و حرمت کے اندر بھی ملازمہ رکھتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ اس کے اوپر یعنی اس مقدمہ ثالثہ کے ثابت ہونے پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے۔ الدلیل الثالث، الدلیل الثانی، دوسری دلیل، اس دلیل کا طلاب کرام عزیز دوسری دلیل ضد خاص کو ثابت کرنے کے لیے ہے جس کا نام مسلک مقدمیت، یعنی مقدمے کے ذریعے چیز وہ اس کا مقدمہ ہے، وہ اس کا مقدمہ، اس کے ذریعے وہ مکون من مقدمات ایضاً، پہلی دلیل کی طرح یہ دلیل بھی چند مقدمات سے بنائی گئی ہے، ان مقدمات کی بنا پہ ضد خاص کو ثابت کیا جائے گا۔ الاولا، پہلا مقدمہ کہ یہ ہے کہ ان ترک احد ضدین مقدمۃ لضدہ، کہ دو ضد ہیں، مثلا ان ضدوں میں سے ایک کو ترک کرنا مقدمہ ہے کہ آپ دوسری ضد کو انجام دیں۔ ٹھیک، مثلا فعل نماز کو ترک کرنا، اچھا فعل نماز کیا یہ ضد ہے خود، یعنی احد الضدین ہے، ازالہ نجاست کا ضد ہے، ازالہ یعنی ازالہ نجاست ایک ضد ہے، احد الضدین، اور فعل نماز یہ نماز کو انجام دینا، فعل نماز کو ترک کرنا یعنی ترک نماز،
یہ مقدمہ ہے کہ ازالہ نجاست آپ انجام دے سکیں لزدہی. اس لحاظ کے فعل ازالہ یعنی ازالہ نجاست موقوف ہے اس پر کہ آپ ترک نماز کریں. جب آپ ترک نماز کریں گے تو ازالہ نجاست انجام دے پائیں گے. اگر آپ ترک نماز نہیں کریں گے, اگر مشغول بے نماز ہوں گے تو حتماً ازالہ نجاست مسجد انجام نہیں دے پائیں گے. الثانیہ دوسرا مقدمہ ہے کہ ان وجوب المقدمت واجبۃ, کہ مقدمے کا ان مقدمت الواجب واجبۃ, واجب کا مقدمہ واجب ہے. یہ دوسرا مقدمہ. وعلے اس بنا پہ کیا ہوگا کہ فترک ضد الخاص للواجب واجب, بس ضد خاص یعنی نماز, ٹھیک, واجب یعنی ازالہ نجاست, یہ بس نماز کو ترک کرنا واجب ہو جائے گا. یعنی واجب کے لیے واجب یعنی ازالہ نجاست کے لیے نماز کو ترک کرنا واجب ہو جائے گا یہ, ٹھیک. اچھا, کیونکہ ترک کے ضد خاص مقدمے واجب ہے, لہذا ترک نماز اس صورت میں واجب ہو جائے گا. الثالثۃ تیسرا یہ ہے کہ اذا وجب ترک ضد الخاص حرم نقیض, جب ضد خاص کو ترک کرنا ضروری ہوگا, فعل نماز کو ترک کرنا ضروری ہوگا جائے گا, تو اس کی نقیض حرام ہو جائے گی. ضد خاص کا ترک واجب ہے تو اس کی نقیض حرام ہے. اچھا, وہ کیوں حرام ہے؟ اچھا, وہ کیونکہ وہ کیا ہے, وہ ایقاع ضد الخاص ہے. خود یہ ضد خاص کو واقع کرنا, انجام دینا, وہ بذالک یثبت المطلوب, یہیں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ ازل النجاست تقاضا کرتا ہے ترک نماز کا, ٹھیک. اچھا, کیونکہ اس پہ غور فرمائیے طلاب عزیز, کیونکہ وجوب شے تقاضا کرتا ہے ضد عام کے حرام ہونے کا, بس اگر ترک ضد خاص واجب ہے تو اس کی نقیض حرام ہے, جو کہ عبارت ہے اس ضد خاص کو انجام دینے سے یعنی فعل نماز. اور چونکہ ترک نماز جو کہ ضد ازالہ ہے واجب ہے. اچھا, واجب کیونکہ مقدمہ واجب ہے, مقدمہ واجب فعل نماز, تو پھر نتیجے میں فعل نماز حرام ہوگا, کیونکہ نقیض واجب ہے اور وہ ہے ترک نماز, لہذا حرمت ضد خاص ثابت ہو جائے گا. مطلوب یہی ہے. یہ دوسری دلیل کے مقدمات مکمل ہو گئے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وقد نستغنی عن المقدمات, یہ بھی گویا کہ دوسرے دلیل ثانی کے مقدمات پر اشکال ہے. شیخ سرور ہم بے شک بسا اوقات بے نیاز ہو جاتے ہیں, ہمیں ضرورت نہیں پڑتی مقدمے ثانیہ کی. یعنی یہ کہاں سے ثابت, ہر مقام پہ یہ ایسا نہیں ہے کہ مقدمے واجب ہو, بے نیاز ہیں. بلکہ اچھا, بے نیاز ہے, اس کی ضرورت نہیں پڑتی تو پھر کس پہ اکتفا کریں گے؟ نکتفی بات وجوب ترک ضد الخاص, بس ہمارے لیے یہی کافی ہے مطلوب کو ثابت کرنے کے لیے کہ ضد خاص کے ترک کے وجوب کو ثابت کیا جائے. یعنی یہ ثابت کیا جائے کہ نماز کو انجام دینا حرام ہے. کیوں؟ لأن هذا يحقق ثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو تحقق دیتی ہے اس ثمرے کو جو طلب کیا گیا ہے, وہ ثمرہ قول بالاقتضاء سے. قول بالاقتضاء یعنی وجوب الشیء تقاضا کرتے حرمت ضد خاص کا. وہ کیا ہے؟ وہی عدم امکان الامر بضد الخاص ہے. وہ یہ ہے کہ ضد خاص میں کوئی حکم نہیں آیا. ولو علی وجہ طرف, یعنی ازل نجاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ضد خاص کے بارے میں آپ کو حکم دیا گیا ہو, یہ نہیں. یعنی فی الحال جب آپ ازل نجاست انجام دے رہے ہیں, آپ پر اقیم الصلاۃ نہیں ہے, اگرچہ ترتب کی بنا پہ, یعنی بطور مشروط, واجب مشروط کی بنا پہ بھی حکم نہیں آپ کو. واضح سی بات ہے کہ واضح بات کہ انه کما لا يمكن الامر به مع حرمته, جس کے امر بے ہی میں ضد خاص کے بارے میں امر ممکن نہیں ہے جب حرام ہے, چونکہ حرام ہے تو اس پہ امر نہیں. كذلك مع الامر بالنقیض, اس طریقے سے اس کے نقیض کے بارے میں امر نہیں ہوگا, چونکہ استحالہ تو ثبوت الامر بالنقیض مان, چونکہ دونوں نقیضوں کا ثابت ہونا محال ہے. یعنی محال ہے کہ ایک امر دو نقیضوں کے بارے میں ایک ساتھ آئے, ممکن نہیں ہے. یعنی ازل النجاست کہ وجوب ازالہ نجاست بھی آپ ثابت کریں اور ترک نماز کو بھی ثابت کریں, وجوب ترک نماز کو بھی ثابت کریں, یہ ممکن نہیں ہے. کما ان المقدمۃ الثانیۃ, جس طریقے سے مقدمہ ثانیہ یعنی مقدمۃ الواجب واجب سے لا نريد بها اثبات الوجوب لغیر المقدمۃ فی کل مراحل الحکم. اچھا, اس سے ہماری مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم مقدمے کے وجوب غیری کو ثابت کریں. تمام ان مراحل میں جہاں پہ
حکم موجود ہو بما فیہا عالم الجعل، یعنی جہاں پہ جعل حکم کا مرحلہ آتا ہے، بلکہ یکفی ثبوتہ بالحاظ عالم المبادی، بلکہ اس کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ مبادی کے لحاظ سے، مبدا کے لحاظ سے، مصلحت کے لحاظ سے، مفسدے کے لحاظ سے، ولیس بنفع هذا المقدمۃ ثابت، یہ مقدمہ ثابت اس بنا پہ ہو سکتا ہے۔ والمہم اذن، نتیجہ مہم یہ ہے کہ تحقیق حال المقدمۃ الاولى، پہلے مقدمے کو ثابت کیا جائے کہ احد ضدین میں سے ایک کو ترک کرنا مقدمہ بنتا ہے دوسری ضد کو انجام دینے کا، وقد برہن علیہ، اس کے اوپر دلیل قائم کی گئی اس مقدمے کو، ولی یوں کہ بان احد ضدین مانع عن وجود ضدہ، کہ دو ضد ہیں، فرض کرے دیکھیے ازل نجاست اور فعل نماز، یہ ضد، ٹھیک، ان میں سے ایک مانع ہے دوسرے کے لیے، چونکہ دونوں کا اجتماع نہیں ہو سکتا، اجتماع محال ہے، ایک ضد ہے تو دوسری نہیں، یعنی ازل نجاست ہے تو فعل نماز نہیں، فعل نماز ہے ازل نجاست نہیں ہے، وہ عدم المانع، اور یہ مانع ہونا یعنی ایک ضد کا مانع بننا دوسرے ضد کے وجود کے لیے، یہ احد اجزاء العلت ہے، علت یعنی علت مرکبہ، علت کے اجزاء میں سے ایک علت ہے، ایک جز ہے، فتثبت نتی تثبت مقدمیت عدم احد الجزئین بہذا البیان، اس بیان کے ذریعے سے آپ دو ضدوں میں سے ایک کے نہ ہونے کو مقدمہ نہیں بنا سکتے دوسری ضد کے ہونے کے لیے۔ ونجیب علی ھذا البرہان بجوابین، اس برہان کا ہم جواب دیں گے دو طریقوں سے۔ الجواب الاول، پہلا جواب یہ ہے کہ یتکفل حل الشبہۃ التی سیغ بها البرہان، کہ اشکال کو بیان کرنا، حل شبہ، اشکال کو حل کا ذمہ دار ہے وہ اشکال جس کے ذریعے سے جس کے لیے برہان لایا گیا، وہ بیان، اس کی وضاحت یہ ہے کہ ان العلت مرکبۃ من المقتضی، کہ علت ہمیشہ تین چیزوں سے مرکب ہوتی ہے، مقتضی یعنی مؤثر، فرض کر لیں مؤثر آتش ہے، ٹھیک، آتش میں یہ قابلیت پائی جائے کہ کسی چیز کو جلا سکے، وہ شرط بھی ہے، فرض کریں کہ کاغذ کو اگر جلانا چاہتی ہے یا لکڑی کو جلانا چاہتی ہے وہ اس کے قریب بھی ہو، وہ عدم تین نمبر 3 معنی موجود نہ ہو، یعنی وہ لکڑی سوکھی ہو، تر نہ ہو، وہ کاغذ گیلا نہ ہو، بس یہ تین چیزوں کا ہونا علت کے لیے ضروری ہے۔ فالمقتضی، بس مقتضی کیا ہے؟ وہ سبب الذی یترشح من الاثر ہو، یعنی وہی مؤثر، وہ سبب جس سے اثر یعنی حرارت کا، جلانے کا اثر نکلتا ہے۔ وہ شرط دخیل فی ترشح الاثر من مقتضی، مقتضی تب اثر کر سکتا ہے جب شرط موجود ہو۔ والمانع هو الذی یمنع المقتضی من التاثیر، مانع کیا ہے؟ جو مانع بنتا ہے کہ مقتضی اپنا اثر نہ دے سکے، مانع موجود نہ ہو، اس لیے مشہور ہے کہ مقتضی موجود ہو مانع مفقود ہو۔ ومن هنا يتوقف وجود الاثر على المقتضی، اثر کا وجود موقوف ہے، مقتضی موجود ہو، یعنی اثر تب ہو سکتا ہے جب مقتضی موجود ہو ایک، وہ شرط موجود ہو، وہ عدم المانع، اور تاثیر مقتضی کی تاثیر کے لیے مانع بھی موجود نہ ہو، وہ ینشأ عدم الاثر، اب اثر کا نہ ہونا پیدا ہوتا ہے، یا تو اثر کیوں نہیں ہو رہا من عدم المقتضی، یا تو مقتضی ہی نہیں ہے جو مؤثر اثر دکھا سکے، اور عدم شرط یعنی ان تین اجزاء میں سے کوئی شرط فاقد ہے، کوئی چیز ایک رکن ایک جز فاقد ہے، یا مقتضی ہے لیکن شرط موجود نہیں ہے، فرض کرے وہ لکڑی یا کاغذ گیلا ہے، اب وجود المانع یا مانع موجود ہے، ولکنہ لا ینشأ من وجود المانع الا فی حالت وجود المقتضی، لیکن یہ پیدا نہیں ہو سکتا موجود مانع سے، تب پیدا ہو سکتا ہے جب مقتضی موجود ہو، لأن تأثیر المانع، مانع کا اثر ہوتا ہے، انما هو بمنع للمقتضی ان تاثیر، چونکہ وہ مانع بنتا ہے کہ مقتضی کے لیے کہ مقتضی اثر نہ دکھا سکے، ومع عدم وجود المقتضی، اور مقتضی موجود نہیں ہوگا تو لا معنی لهذا المنع، تو اس من کا مطلب ہی کوئی نہیں نکلتا، یعنی مقتضی موجود ہے تب آپ کہہ رہے ہیں کہ معنی موجود ہے، وہذا یعنی ان المانع انما یکون معنی بنتا ہے اذا امکن ان یعاصر المقتضی، جب ہم اثر ہو ساتھ ہو مقتضی کے ساتھ، ایسا نہیں کہ دور ہو، لیکن یمنع من تاثیر، لیکن وہ معنی مقتضی کے لیے معنی بنتا ہے اثر سے، واما اذا استحال یعصر، جب دونوں ساتھ نہ ہو، ہم اثر نہ ہو، تو استحالت مانعۃ لہ، معنی کا معنی بننا مقتضی کے لیے محال ہے، وبالتالي نتیجے میں لا یکون عدم من اجزاء العلت، عدم المانع پھر علت کے اجزاء یعنی علت مرکبہ کے اجزاء میں سے ایک جزء مرکب شمار نہیں ہوگا۔ طلاب کرام، اچھا یہ طلاب عزیز
ایک مقدمہ تھا. اب اس کی تطبیق بعد والے درس میں ہوگی. اب ہماری موضوع مثال ازل نجاست و عقیم الصلاۃ کے بارے میں کس طرح سے ہوگی بعد والے درس میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.